نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما یود الذین کفروا من آل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم صدق اللہ العظیم۔ ما یود الذین کفروا، ما نافیہ ہے جس کا معنی ہوتا ہے نہیں، یہ لا کے معنی میں ہوتا ہے ما، نفی کے لیے آتا ہے۔ ما یود الذین کفروا، ودہ مودت کہتے ہیں محبت کرنے کو، چاہنے کو، اسی سے اسماء باری تعالیٰ میں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے ودود، محبت کرنے والا، یا ودودو اے محبت کرنے والے۔ تو ودہ محبت کے لیے، چاہت کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ما یود الذین کفروا، نہیں چاہتے وہ لوگ کہ جو کافر ہیں۔ دو قسم کے کفار کا یہاں پہ پھر ذکر ہوا، ایک وہ کافر جو اہل کتاب میں سے ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ولا المشرکین، اور نہ ہی مشرک جو مکہ کے عام کافر ہیں، مکہ میں مدینہ میں جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، یہ بھی نہیں چاہتے۔ ان ینزل علیکم، کیا نہیں چاہتے؟ ان ینزل علیکم، کہ وہ اللہ نازل کرے تم پر، من خیرن، کوئی بلائی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یختص، خاص کر دیتا ہے، مخصوص کرتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ، من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، ذو الفضل العظیم، بڑے فضل والے ہیں۔ اب اس آیت میں کیا بات کہی گئی ہے؟ تو چونکہ مشرکین کے علاوہ اہل کتاب جن کا ذکر یہاں پہ پچھلی آیات میں چل رہا تھا، انہیں ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عداوت تھی، اب ان کے ساتھ جو دشمنی اور عداوت ہے اس کا ذکر کل والی آیت میں گزرا ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی توہین کرتے تھے، اور اپنے جملے بھی رائنا وغیرہ جو ہے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے لیے جملہ کہا کرتے تھے۔ اب اللہ نے ان کی اس خباثت سے پردہ چاک کیا اور ایمان والوں کو بتا دیا کہ آج کے بعد آپ نے رائنا نہیں کہنا بلکہ انظر نہ کہنا ہے کہ ہماری طرف نظر شفقت فرمائیے، یہ الفاظ کہنے ہیں آپ نے۔ اب اس سے معلوم کیا ہوا کہ انہیں اللہ کے نبی سے بغض اور دشمنی تھی۔ اب آج والی آیت میں دوسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ انہیں صرف جو ہے وہ اللہ کے نبی کے ساتھ دشمنی نہیں تھی، آپ کے صحابہ کرام کے ساتھ بھی، پورے مسلمانوں کے ساتھ، اور اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی وحی کے ساتھ، سب کے ساتھ ان کی دشمنی ہے۔ اب دشمنی کا پھر یہ یہاں پہ اظہار کیسے ہوا کہ ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اس بات کو چاہتا ہو کہ اللہ کی ذات ایمان والوں کو کوئی بلائی عطا کر دیں، کہیں سے کوئی خیر، کوئی اچھائی مسلمانوں کو ملتی ہے نا تو اس سے ان کو بڑی جلن ہوتی ہے، یہ بات ان کو بالکل پسند نہیں آتی۔ اب یہاں پر پہلی بات تو یہ ہے کہ اہل کتاب کا بھی ذکر کیا گیا، ساتھ کس کا؟ مشرکین کا۔ تو دونوں کا ذکر کیوں کیا؟ بات تو اہل کتاب کی چل رہی تھی، تو اصل میں ذہن میں عمومی طور پر یہ بات آتی تھی کہ اہل کتاب جو ہے چونکہ وہ اس بات کے حامل ہیں کہ ہم اللہ کی کتاب کو ماننے والے ہیں، ہمارے پاس آپ کا کوئی شریعت ہے، تو شاید جو ہے وہ اس بات میں مشرکین سے کسی درجے میں کم ہوں، وہ کم ہوں گے، اور مشرکین اس کے مقابلے میں کہ جو جہالت کے ماحول میں پلے ہیں، جدید پشتی و شرک کی راہ پہ چلے ہوئے ہیں، آج تک انہوں نے وحی کی وہ نورانیت، وہ نور اور روشنی آج تک دیکھی نہیں ہے، عقیدہ آخرت جو ہے ان کے ہاں کوئی تصور ہی نہیں ہے، یہ سارے سلسلے نہیں تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل عرصے کے بعد اعلان نبوت فرمایا ہے، تو لہذا مشرک اور اہل کتاب اس مسئلے میں برابر نہیں ہو سکتے۔ جن کے پاس کچھ جو ہے وہ چیزیں تھیں، کوئی تصور ہے وحی کا بھی، سابقہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات سنے ہوئے ہیں، اس بات کے مدعی ہیں کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، ان کو اہل کتاب کہا جاتا ہے، تو ان میں اور مشرکوں میں فرق ہوگا؟ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے،
جس طرح مشرک جو ہے وہ اہل ایمان کے اسلام کے دشمن ہیں، بالکل اسی طرح یہ بھی نہیں چاہتے یہ بھی دشمن ہیں، بلکہ یہ ان سے دشمنی میں بڑے ہوئے ہیں۔ اور دشمنی سے بڑے ہونے کی علامت کیا ہے کہ اللہ نے اہل کتاب کا ذکر پہلے کیا ہے، مشرکوں کا ذکر دوسرے نمبر پہ کیا ہے۔ دونوں کا ذکر کرنے سے فائدہ یہ ہوا کہ یہ دونوں نہیں چاہتے۔ اب جو اہل کتاب تھے عمومی طور پر جو ان کے دعوے ہیں نا، تو دو چیزیں وہ بڑی شد و مات کے ساتھ اور بڑی کثرت سے کہا کرتے تھے۔ پہلی بات وہ کیا کہتے تھے؟ پہلی بات وہ یہ کہتے تھے کہ دنیا کے سارے ادیان میں سب سے بہترین اور سب سے اچھا دین کون سا ہے کہ جس پہ ہم کار باند ہیں؟ یہودیت۔ اسلام اس کے مقابلے میں نعوذ باللہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا، یہ ان کا دعویٰ تھا۔ اور اسی وجہ سے وہ کہتے تھے کہ اگر تمہارے دین میں کوئی بلائی اور خیر ہوتی نا تو ہم اسی کو اختیار کر لیتے، لیکن ہم تو دیکھتے رہے، انتظار بھی کرتے رہے، جب آپ کا دین سامنے آ گیا، آپ کی شریعت آ گئی تو ہم نے دیکھا تو اس میں تو ہمیں کوئی اچھائی نظر نہیں آئی ہے، لیکن مجبوراً اس وجہ سے ہم اپنے دین پر قائم ہیں، اب تمہارے دین کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہودیت کی افضلیت کے قائل تھے اسلام پر۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ نے اسلام کا اور دین کا اور شریعت کا جو سفر اور نبوت اور رسالت کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع فرمایا تھا، اور اس کا اختتام ہوا ہے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ تو مختلف ادوار میں ضرورتوں کے مطابق اللہ نے ہر نبی کو شریعت عطا کی ہے، دین عطا کیا ہے، اور دین اس وقت کی ضرورت کے مطابق بالکل درست اور مکمل تھا، پورا تھا۔ جو اس وقت کی ضروریات تھیں، یہ قرآن پاک نے جو اعلان کیا نا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ دین پہلے نامکمل رہا ہو، بلکہ جو دور جیسا گزر رہا تھا ہر امت کے لیے، جو اس وقت کی ضرورت تھی اس کے مطابق وہ دین بالکل پورا اور درست تھا۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال آپ سمجھیں گے۔ یہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو لباس کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس لباس کی ضرورت پھر انسان کو زندگی بھر ہوتی ہے، بوڑھے کو بھی ضرورت ہوتی ہے، جوان کو بھی ضرورت ہوتی ہے، بچوں کو بھی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو ایک لباس پہنایا جاتا ہے جو اس کو بالکل پورا ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، اس کے لیے مناسب ہوتا ہے، اس کی قدامت اور جسامت اور قد و قامت کے بالکل عین مطابق ہوتا ہے۔ لیکن جو پہلے دن پہنایا گیا چند دنوں کے بعد اب وہ پورا نہیں آتا، پھر اس کو تھوڑا اور بڑا پہنایا جاتا ہے، تھوڑا سا اور بڑا ہوا تو پھر وہ پورا نہیں آتا۔ اب وہ بچپن کے دور سے گزرا، جوانی پہ آ گیا، اب وہ بچپن والا لباس اس کو پورا نہیں آ رہا۔ اب پھر ایک عمر کرتے 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 ایسی آتی ہے کہ جب وہ لباس ایک دفعہ جو اس انداز میں پہنچ گیا ہے اب اس سے بڑا نہیں ہوتا، اب وہ سب کے لیے پورا ہے ساری زندگی۔ یعنی ایک عمر انسان کی ایسی ہوتی ہے کہ اس کے بعد جسامت میں بڑھنا جو ہے یہ ختم ہو جاتا ہے، اس کی نشو و نما وہاں پہ رک جاتی ہے، اب اسے آگے جسم بڑھتا نہیں۔ اب وہ جو لباس وہ پہنتا ہے اب مرتے وقت تک اس کے لیے وہی درست اور پورا ہوتا ہے۔ اب یوں ہی دین کا سفر شروع ہوا اور بڑھتے 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 اب یہ کہنا کہ فلاں دور میں جو دین تھا یہ اسلام کی ایک خوبی اور کمال اور حسن ہے کہ ہم کو جو عقیدہ اور نظریہ دیا گیا کیا کہ تمام اللہ کے دین اس وقت کے لیے بہترین تھے، اللہ نے اپنی حکمت کے تحت نازل کیے تھے، ہم ساری شریعتوں کے قائل ہیں اور ان کی حقانیت کے قائل ہیں، تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی تصدیق کرتے ہیں، ان کو اللہ کا نبی مانتے ہیں۔ لیکن جب اسلام آ گیا ہے تو پھر قرآن نے اعلان کر دیا کہ آج کے بعد جو ہے اسلام کے علاوہ باقی سارے دین کیا ہو گئے؟ منسوخ۔ اللہ نے ان کو منسوخ کر دیا ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، آج کے بعد اگر کوئی اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کا پیروکار ہوگا تو اس سے قطعاً یہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ دین اسلام کی قبولیت کے لیے شرط یہ ہے کہ باقی سارے ادیان کو چھوڑ کر اب وہ اسلام پہ کاربند ہو۔ تو یہ اس کی صورتحال ہے۔ تو مشرکین کا دعویٰ کیا تھا کہ سب سے بہترین دین جو ہمارے پاس یہودیت کا ہے، اسلام میں کوئی خیر نہیں ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ خیر ہونا یا نہ ہونا اس کا دلائل تو دینے کی ضرورت تب پڑتی کہ جب جو ہے وہ ان کا دین باقی ہوتا۔ جب منسوخ ہو گیا ہے تو ایک منسوخ چیز کے دلائل دینے کی اللہ نے ضرورت ہی نہیں سمجھی، اور یہ بالکل بدی اور صاف سی بات ہوتی ہے، لہذا یہاں پہ اللہ نے اس کا جواب نہیں دیا۔ لیکن دوسرا دعویٰ ان کا کیا تھا؟ دوسرا وہ اس کے ساتھ ساتھ دعوے دار یہ بھی تھے کہ ہم مسلمانوں کے بڑے خیر خواہ ہیں، یہ ان کا دعویٰ تھا۔ اپنے آپ کو کس انداز میں پیش کرتے تھے کہ اصل بات یہ ہے کہ ہم آپ کے بڑے خیر خواہ ہیں، آپ کا دین بھی مان لیتے،
آپ کا ساتھ بھی دیتے، لیکن بلائی کوئی نظر نہیں آئی، اس وجہ سے مجبوراً ہم نہیں مان رہے، ورنہ اصل بات یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے بڑے خیر خواہ ہیں۔ اب اس خیر خواہی والی جو بات وہ دعویٰ کرتے تھے نا، اب اس آیت میں اس دعوے کی تردید کی گئی ہے۔ رب العالمین نے پھر اس کی تردید کیا، کیا؟ اللہ کی ذات کہتے ہیں کہ ما یود الذین کفروا من آل الکتاب ولا المشرکین، کہ یہ اہل کتاب اور مشرکین میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اس بات کو چاہتا ہو، اسے پسند ہو، اسے گوارا کرنا بھی وہ ممکن سمجھتا ہو کہ تم پر اللہ کی طرف سے کوئی بلائی۔ یہ کیسے خیر خواہ ہیں؟ یہ تو تمہارے دشمن ہیں، یہ کسی صورت میں تمہاری خیر خواہی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس لیے یہ آپ کے خیر خواہ نہیں ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات جو کہی گئی ہے، ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، خیر کا ایک معنی تو عام بلائی ہے، کوئی بھی بلائی چھوٹی بڑی ہو، کیونکہ یہاں پہ یہ نکرہ استعمال ہوا، خیرن، چھوٹی سے چھوٹی اچھائی اور بلائی، کوئی فائدہ، یہیں سے اچھائی کی کوئی کرن اہل اسلام کو نظر آئے، اب یہودیوں کو بڑی تکلیف ہوگی، اہل کفر کو بڑی تکلیف ہے جی، یہ آپ کے خیر خواہ نہیں ہیں، یہ اللہ نے بتا دیا۔ اب خیر سے ایک مراد تو یہ لے گی ہے کوئی بھی اچھائی، کوئی بھی بلائی، لیکن بعض مفسرین نے اس کا معنی کیا کہ من خیر من ربکم، چونکہ اس کی جو صفت ذکر کی گئی ہے نا آغاز میں، وہ کیا ہے؟ ان ینزل علیکم، اللہ اتارے، اور اللہ نے اس امت کے لیے جو سب سے بڑی خیر اتاری ہے وہ کیا ہے؟ قرآن پاک کی دولت، وحی نازل ہو، کہ جب بھی کوئی وحی نازل ہو نا، اور وحی کے ذریعے اللہ کی ذات آپ کے جو احکام بھیجتے ہیں نا، تو اس وحی کو وہ بالکل اترنا اس کا پسند ہی نہیں کرتے، ان کی سوچ کے بالکل برعکس ہے۔ وہ چاہتے کیا تھے؟ وہ چاہتے یہ تھے کہ بنی اسحاق میں سے کوئی نبی، اللہ ہماری قوم میں سے بنی اسرائیل میں سے کوئی نبی آتا تو ہم اس کو مان لیتے، اب یہ نبی بنی اسماعیل میں سے کیسے آ گئے ہیں؟ تو اپنے خاندان اور قوم کے علاوہ کسی پر وحی نازل ہو، یہ بالکل وہ پسند نہیں کرتے۔ ایک خیر سے یہ بھی مراد ہے، اور خیر سے ایک تیسری مراد یہ ہے کہ چونکہ یہ جمع کا لفظ استعمال ہوا، علیکم، تمام ایمان والوں کو کہا گیا، اور ربکم اس میں بھی جمع کا صیغہ ہے، تو یہ جمع سے کن کو مخاطب کیا گیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جماعت۔ اب پوری جماعت کو جو مخاطب کیا گیا ہے تو ان کے لیے پورے کا پورا دین، دین ہدایت، وہ یہ مراد ہے کہ اللہ کی ذات آپ کو کوئی دین عطا کرے، آپ کے لیے پوری کی پوری شریعت ہے اس امت کے لیے، یہ بات ان کو بالکل گوارا نہیں ہے اور پسند نہیں ہے، لہذا یہ آپ کے خیر خواہ نہیں ہیں، آپ کے دشمن ہیں۔ اب یہ بات کہی گئی۔ اب دوسرا جملہ پھر اس کے مطابق جو کہا گیا وہ کیا ہے؟ واللہ یختص برحمتہ من یشاء۔ اب اللہ نے بڑا عجیب جواب ارشاد فرمایا، بڑا جامع قسم کا جواب ہے۔ جواب کیا ہے؟ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت کے ساتھ مخصوص فرما دیتے ہیں۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ تو پہلی مراد اس سے یہ ہے کہ یہاں پر رحمت سے مراد نبوت ہے، کہ بھئی آپ کو تکلیف ہے تو اپنی جگہ وہ رہے، اپنی جگہ پر ہی۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کو نبوت اور رسالت عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ آپ سے پوچھ کے کسی کو نبی بنائیں گے یا آپ کی مرضی کے مطابق نبی؟ اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کو نبوت عطا کر دیتے ہیں۔ اب یہاں پر نبوت کی بات ہو رہی ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ جس کو چاہتے ہیں، یا رحمت سے مراد ہدایت ہے، ان کو ہدایت عطا کر دیتے ہیں۔ کہ اللہ نے کیا چاہا؟ اللہ نے یہ چاہا کہ میں اپنے نبی کو نبوت اور رسالت عطا کروں، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ ان کی جماعت صحابہ کرام کو ہدایت عطا کروں۔ یہ دونوں چیزیں کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ کی طرف سے۔ یہ اللہ چاہتا ہے تو ایسے ہوتا ہے۔ اب یہاں پر پھر دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ نے جب چاہا تو اپنے نبی کو نبوت اور رسالت دے دی، یہ اللہ کے چاہنے سے ہوا، اور اللہ نے جب چاہا تو اپنے نبی کی جماعت کو ہدایت نصیب کر دی، یہ بھی اللہ کا انتخاب اور اس کے چاہنے کی وجہ سے ہوا۔ یہ دو باتیں یہاں سے معلوم ہوئی۔ تو اس سے یہ مسئلہ نکلا کہ مقام نبوت، نبی کا جو مقام ہوتا ہے یہ ارتقائی نہیں ہوتا، یہ استفائی ہوتا ہے۔ کیا معنی؟ کہ ایک آدمی یہ کہے کہ میں محنت کر کے، عمل زیادہ کر کے، زیادہ جو ہے وہ دن رات کی محنت کے بعد مجھے نبوت مل جائے گی۔ یعنی کائنات میں اگر ایسا ہوتا کہ جن انبیاء علیہ السلام کو نبوت ملی ہے وہ ان کی اعمال کی اور زیادہ محنت کی بنیاد پر ملی ہے۔ اللہ کہتی ہے نہیں، اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ جس کو چاہتے ہیں خود چن کر۔ یہ مقام نبوت جو ہے نا یہ ارتقائی نہیں ہے کہ محنت کرتے کرتے ترقی کی، آگے یہاں پر پہنچا پھر اور ترقی کی، اگلے درجے پہ پہنچا پھر ترقی کی، اگلے درجے پہ پہنچا، کہ جس طرح جو ہے وہ جھوٹے مدعیان نبوت کے دعوے ہوا کرتے ہیں۔ اب دعوے کیسے ہوتے ہیں؟ مرزا لانتی جو ہے اس نے شروع میں یہ دعویٰ کیا تھا، سب سے پہلے وہ کہتا تھا میں مبلغ ہوں۔ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون، سب سے پہلے اس نے کیا کیا
لاہور کی مسجد میں جو ہے وہ درس شروع کر دیا، جہاں پہ تھا وہ درس دیتا تھا، لوگوں کو اکٹھا کیا، ان کو اچھی باتیں بتاتا تھا، دین کی باتیں بتا رہا ہے، تھوڑا سا ان لوگوں کو اپنے قریب کیا، کرتے کرتے وہ کیا بنا، وہ دین کا مبلغ اور داعی بنا ہے کہ میں دعوت دے رہا ہوں۔ اب دعوت تھوڑی سی جب آگے پھیل گئی، ایک حلقہ اثر اس کی ہاں بن گیا، اور مسلمانوں کو اس کی خباثت کا بالکل پتہ نہیں، اتنا چھپ کر اندر اس نے کیا گند چھپایا ہوا ہے، اور کس کے منصوبے پر کس نے اس کی سلیکشن کی ہے، کس نے اس کو چن کر آگے بھیجا ہے، یہ لوگوں کے علم میں بالکل نہیں تھا۔ انگریز کے دفتر میں ملازم ہے، ان کا چپڑاسی ہے، اور وہاں سے اچانک کچھ مہینوں کے بعد نوکری سے اٹھایا، اس کی ذہن سازی کی اور کام کے لیے استعمال کیا، دیکھ لیا تھا کہ بڑا ذہین اور خبیث قسم کا آدمی ہے، یہ کام یہ کر گزرے گا، مسلمانوں کے اندر پھوٹ پڑ جائے گی، ان کے ساتھ مسلمانوں کا جو نبوت کے ساتھ تعلق ہے اسے کمزور کر دیا جائے گا۔ چنانچہ اس نے کیا کیا، پھر ان کو لگایا اور بٹھایا۔ ابو شاہ نے مسجد میں ایک آدمی کیا کیا تھا، یہ کہنے لگا یہ میں مبلغ ہوں، دین کی تبلیغ کرتا ہوں۔ اب قرآن پاک کی تعلیمات، وہ درس اور یہ باتیں اور یہ گفتگو وہاں سے شروع کی ہے۔ اب اسے تھوڑا سا پھر وہ آگے بڑھا، پھر اس نے مناظرے شروع کر دیے، مناظر مسلمانوں کا مناظر، اس بنیاد پہ تھوڑا سا آگے بڑھا، پھر کوئی اور حلقہ اثر بڑھاتے بڑھاتے پھر شہرت بھی حاصل کر لی۔ پھر آگے چل کر اس نے کہا کہ میں مسیح موعود ہوں، اللہ نے جس عیسیٰ کے آنے کا قرآن میں وعدہ کیا ہے نا، تو وہ عیسیٰ تو ختم، وہ تو مر گئے ہیں، ان کی تو شہادت ہو گئی ہے، اللہ نے ان کو ختم کر دیا۔ اب جس عیسیٰ کا قرآن میں اللہ نے وعدہ کیا تھا نا، وہ میں ہی ہوں، اب میں عیسیٰ ہوں، اب میں آ گیا ہوں۔ اب عیسیٰ ہونے کے بعد اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ بھی کیا۔ پھر اس کے بعد اگلے سٹیپ پہ جب وہ پہنچا تو اس نے کہا کہ اصل میں اب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، جو قرآن پاک نے کہا نا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ وہ خاتم النبیین ہے۔ اور خاتم کا معنی مور بھی ہوتا ہے، خاتم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مور، خاتم انگوٹھی کو بھی کہتے ہیں، خاتم مور کو بھی کہتے ہیں۔ تو خاتم جب کہا خاتم النبیین تو کہتے ہیں کہ نبیوں کی مور۔ آقا علیہ السلام کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ نبیوں کی مور ہے۔ مور سے مراد کیا ہے کہ اب کائنات میں قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا سوائے اس کے کہ جس کے لیے اللہ کے نبی تصدیق کر دیں۔ اب اس کے بعد جو نبی آئے گا نا، نعوذ باللہ، وہ کیا ہوگا؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق سے آئے گا۔ ویریفیکیشن کہاں سے ہوگی؟ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مور سے۔ تو حضور مور لگائیں گے تو میرے لیے حضور نے مور لگا دی ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ تھی کہ جس نبی نے ابو بکر کے لیے مور نہیں لگائی، جنہوں نے حضرت عمر کے لیے، جن کے لیے کہا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر کائنات میں میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اس کے لیے اللہ کے نبی نے مور نہیں لگائی۔ سیدنا عثمان جو آپ کے دور دماد ہیں، خلیفہ راشد، قرآن کو جمع کرنے والے، ان کے اندر نعوذ باللہ اتنی صلاحیت نہیں تھی، اللہ کے نبی نے مور نہیں لگائی، نہ سیدنا علی اور مرتضیٰ جیسی شخصیت کے لیے لگائی ہے۔ اور صدیوں کے بعد اگر کائنات میں کسی کے لیے مور لگائی ہے تو وہ ایک ہی ہے کہ جو انگریز کا خود کاشتہ پودا ہے، اس کے لیے اللہ کے نبی نے مور لگا دی ہے۔ تو پھر اگلی ترقی کیا کی کہ میں جو ہے وہ ذلی نبی ہوں، بروزی نبی ہوں، اور نبوت کی مور کے بعد مجھے جو ہے وہ ان کی متحدی میں نبوت ملی ہے۔ تو یہ ایک سٹیپ بائی سٹیپ جو کیا اس نے، تو یہ کیا یہ ہوتے ہیں جی مقام ارتقائی۔ اس خبیث نے یہ جتنے منازل طے کیے نا، یہ ان کو ارتقائی طور پر آگے بڑھاتا رہا، ہلکا بڑھتا رہا۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہوتا، مقام نبوت ارتقائی نہیں، یہ مصطفائی ہوتا ہے۔ اللہ چن لیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، اس کو نبوت عطا کرتے ہیں، اور ساتھ ہی اللہ ہدایت کے لیے بھی جس کو چن لیتے ہیں اسی کو ہدایت عطا کرتے ہیں۔ اب یہ دونوں جو مقام تھے نا کائنات میں، ایک مقام نبوت ہے اور دوسرا مقام صحابیت ہے، یہ دونوں کے دونوں ارتقائی نہیں تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ کوئی آدمی محنت کرتا اور آج بھی محنت کرے تو وہ کیا بن جائے گا؟ صحابی۔ آج محنت کرنے سے کوئی صحابی بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا۔ تو اسی طرح جو ہے محنت کرنے سے کوئی آدمی کائنات میں نبی نہیں بنا۔ اب حضور آئے تو نبوت ختم ہے، اللہ نے جو انتخاب کرنا تھا وہ چن لیے ہیں۔ اور اسی طرح جب دنیا سے حضور تشریف لے گئے تو صحابیت ختم ہے، اب قیامت تک کسی صحابی نے بھی دنیا میں پیدا ہونا نہیں ہے۔ تو دونوں کو بتا دیا، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں، جسے چاہا نبوت عطا کر دی اور جنہیں چاہا ہدایت دے کر پیغمبر کے قدموں میں لا کے بٹھا دیا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ بہت بڑے فضل والے ہیں۔ تو اس آیت میں یہودیت کے ان دعووں کی رب العالمین نے تردید کر دی ہے۔ اب اگلی آیت میں نسخ کے متعلق کچھ احکام آ رہے ہیں، انشاءاللہ اس کی تفصیل کل کی گفتگو آپ سامنے آئے گی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے کی، اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔